السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے حروف تہجی کے مخارج۔ سب سے پہلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا اور دوسری کلاس میں کچھ چیزیں ہم نے دیکھی تھی، آئیے اس کو مختصر طور پر ہم دہرا دیتے ہیں تاکہ آج کی اس کلاس میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے سیکھی تھی کہ ان حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں جو الف سے یا تک ہیں، اور ان کی تعداد جب ان کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، گنتے ہیں، تو 29 حروف ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو حروف تہجی کی تعداد 29 ہے۔ پہلی چیز یہ معلوم ہوئی تھی۔ اسی طرح دوسری چیز پر ہم نے غور کیا تھا کہ اس کو کس طرح پہچانا جائے، یا اس کی پہچان کیا ہے، کس طرح ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو بات معلوم ہوئی تھی کہ نقطوں کے ذریعے سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ حروف تہجی کے پہچان نقطوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جب ہم لوگوں نے غور کیا تو 29 حروف میں 3 نقطے والے 2 حرف ہمارے سامنے آئے، سا اور شین۔ اس کے بعد ہم نے غور کیا کہ 2 نقطے والے کتنے حروف ہیں، تو تا، قاف اور یا، 3 حروف ہمارے سامنے آئے۔ اسی طرح 1 نقطے والے حروف کو ہم نے دیکھا تو با، جیم، خا، ذال، زا، ضاد، صا، غین، فا، نون۔ ان کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ 10 ہو جاتے ہیں، 10۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ تو 29 حروف میں سے 10 1 نقطے والے حروف ہیں، اور 3 تا، قاف، یا 2 نقطے والے 3 حروف ہیں، اور 3 نقطے والے سا، شین 2 حروف ہیں۔ تو 29 میں سے 10 آپ مائنس کر لیں، اسی طرح 3 مائنس کر لیں، 2 مائنس کر لیں، تو بچ جاتے ہیں آپ کے پاس 14 حروف۔ وہ 14 حروف جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ الف، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا، حمزہ۔ یہ وہ حروف ہے جن کو کبھی بھی نقطہ نہیں آتا۔ تو 1 نقطے والے حروف، 2 نقطے والے حروف، 3 نقطے والے حروف اور بغیر نقطے والے حروف، یہ کچھ ہم نے بنیادی طور پر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، پہچان لیا تھا، اور ہم نے لکھا بھی تھا۔ اور ماشاءاللہ کافی اچھا فیڈ بیک گوگل فارم کے ذریعے سے آپ لوگوں کا موصول ہوا کہ آپ نے کافی حد تک جوابات ماشاءاللہ اچھے دیے۔ اللہ جزائے خیر دے، ایسی محنت کرتے رہیں، بڑی آسانی سے انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ جائیں گے۔ دوسری چیز جو ہم نے دیکھی تھی کہ ان حروف میں وہ کون سے حروف ہیں جن کی آواز ایک جیسی نظر آتی ہے لیکن ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو تا، طا ہمارے سامنے پہلے آیا تھا، پھر اسی طرح سا، سین اور صاد دوسرے نمبر پہ یہ حروف ہمارے سامنے آئے تھے۔ تیسرے نمبر پر ہا اور ہا، اور چوتھے نمبر پر ذال، زا، ضاد، ظا۔ یہ حروف ہے جن کی آواز ایک جیسی نظر آتی ہے لیکن ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اسی طرح 5ویں نمبر پہ ہم دیکھیں گے تو قاف اور کاف۔ یہ وہ حروف ہے جن کو پڑھتے وقت زیادہ توجہ ہم کو دینی ہوگی کہ کس طرح ان کو ادا کیا جائے۔ تو
معلوم یہ ہوا کہ کچھ حروف ایسے ہیں ان حروف تہجی کے اندر جن کے تعداد 29 ہے. حروف تہجی کی تعداد 29 ہے. اس میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، نظر آتی ہے لیکن ایک جیسی نہیں ہوتی. ان کی تعداد بھی ہمارے سامنے آئی. اس کے ساتھ ہم تھوڑا اور غور کریں تو کچھ حروف اس کے اندر ہمیشہ جو ہے نرم پڑے جاتے ہیں، باریک آواز سے پڑھے جاتے ہیں. اور کچھ حروف ایسے ہیں جو جن کی پڑھنے میں سیٹی کی آواز آتی ہے، جیسے بچے عام طور پر سیٹی بجاتے ہیں یا سی کی آواز نکالتے ہیں، اس طرح یہ کچھ حروف ہوتے ہیں. اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن پر قلقلہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم تھوڑا سا اور گہرائی میں جائیں گے کہ کون سے حروف کہاں سے نکلتے ہیں، یا ان کی تعداد کیا ہے، یا ان کے مخارج کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ جو حروف تہجی ہمارے سامنے آئیں جن کی تعداد 29 ہے، ان کے مکمل مخارج کتنے ہیں، یا مخرج جسے ہم نے پڑھا تھا کہ حرف کے نکلنے کی جگہ کتنی جگہیں ہیں جہاں سے یہ حروف تہجی نکلتے ہیں. پہلی چیز حروف تہجی کی تعداد معلوم ہوئی، دوسری چیز پہچان معلوم ہوئی، تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ کچھ حروف جن کی آواز ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن نہیں ہوتی. یہ معلومات ہونے کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ 29 حروف کو کہاں کہاں سے ہم نکالیں گے یا کس طرح یہ نکلتے ہیں. تو آپ دیکھیں حروف کے مخارج کے کل 17 ہیں، یعنی مخارج کی جو جگہیں ہیں، مخرج کی جمع آتی ہے مخارج، یعنی مخرج نکلنے کی جگہ. یہ 29 حروف 17 جگہ سے نکلتے ہیں. 17 پلیسز ہے آپ کے منہ میں، میرے منہ میں، وہ جہاں سے یہ آوازیں نکلتی ہے. جب وہ حرف کو وہاں سے نکالا جاتا ہے تو وہ اس کا حق ادا ہو جاتا ہے، اس کا تلفظ صحیح ہوتا ہے. اور یہی سب سے اہم چیز ہوتی ہے پہچان کے بعد ادا کرنے کا طریقہ. جتنا بہترین طریقے سے آپ اس پر توجہ دیں گے، پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، تو اتنی بہترین آپ کی مخرج، آپ کی تجوید ہو سکتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا مخرج کیا ہے، یا پہلی جگہ کون سی ہے جہاں سے پہلے مخرج کو نام دیا گیا ہے. وہ الف واو یا. الف واو یا آپ لکھ لیں، نمبر 1 ڈالیں، الف یا واو کو لکھ لیں. یہ 3 حروف ایسے ہیں جو ایک جگہ سے نکلتے ہیں، جو ایک جگہ سے نکلتے ہیں اس صورت میں جو بحالت مدہ منہ کے خالی حصے کی ہوا سے. اگر یہ اگر آپ کو تھوڑا توجہ دیں، لکھ لیں تو آسانی ہوگی کہ الف یا واو، الف یا واو یہ پہلا مخرج ہے. یہ حروف ہیں جو پہلے نمبر پہ لائے گئے ہیں. آپ اس کو لکھ لیں، انشاءاللہ آگے تصویر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ کس طرح یا کس جگہ سے یہ نکلتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے لکھ لیا ہوگا الف واو یا. دوسرا ہے حمزہ ہا، حمزہ ہا. تیسرا آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں سارے، عین ہا، عین ہا. یہ سب کو الگ الگ لکھنا ہے آپ کو جو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے جگہیں الگ الگ ہیں. غین خا نمبر 4 پہ ہے، غین خا. ہم لکھ رہے ہیں 17 مخارج، جس کو ہم 29 حروف کو الگ الگ کر رہے ہیں کہ کون سے کہاں سے نکلتے ہیں. پہلے ہم لکھ لیتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ پریکٹس کریں گے کہ کہاں سے یہ نکلتے ہیں. تو پہلا ہو گیا الف واو یا، دوسرا ہے حمزہ ہا، تیسرا ہے عین ہا، اور چوتھا ہے غین خا. 5ویں پہ بڑھے تو 5واں حرف ہے قاف، یا 5ویں کیٹیگری میں آتا ہے قاف جو سنگل ورڈ ہے. چھٹا ہے کاف، چھٹا ہے کاف. پھر 7ویں پہ آتا ہے جیم شین یا، جیم شین یا. اپنی نوٹ بک میں لکھتے جائیں، نمبر 1 2 3 4 5 6 7. 8واں ہے ضاد، صاد کے بعد والا ہے ضاد، ضاد. اور 9واں ہے لام، لام. اور 10واں ہے نون. کر دوں، پہلا ہے الف واو یا، دوسرا ہے حمزہ ہا،
تیسرا ہے عین ح، اور چوتھا ہے غین خ، پانچواں ہے قاف، چھٹا ہے کاف، ساتواں ہے جیم شین یا، آٹھواں ہے صاد، نواں ہے لام، اور 10واں نمبر ہے 9، اور 7 مخارج ہمارے بچتے ہیں۔ 11واں آپ لکھ لیں 11 نمبر ڈال کر، 11 را، 11 را۔ 12 آپ لکھیں طا دال تا، طا دال تا، طا دال تا۔ 12 کے بعد ہے 13، 13 نمبر، طا کے بعد والا ظا، دال کے بعد والا دال، تا کے بعد والا سا، ظا ذال سا، 13 نمبر۔ 14 ہے صاد، را کے بعد والا زا، زا، اور سین، زا سین، 14۔ 15 ہے فا، 15 ہے فا۔ تو 11 ہے را، 12 ہے طا دال تا، 13 ہے ظا دال سا، 14 ہے صاد زا سی، اور 15 ہے فا۔ 16 آپ دیکھیں با میم اور واو، با میم واو۔ بھائی کا نام لو دیکھو۔ ابھی جو جوائن ہوئے ان سے گزارش ہے کہ اپنی آواز کو میوٹ کر دیں، بند کر دیں۔ سکسٹین پر ہم تھے با میم اور واو۔ اس کے علاوہ لاسٹ ہے 17 نون میم، 17 پہ آپ دیکھیں گے نون اور میم۔ تو یہ وہ حروف ہیں، یہ وہ حروف ہیں جن کو الگ الگ آپ کے سامنے لکھایا گیا ہے تاکہ آپ کو ان حروفوں کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ حروف الگ الگ جگہ سے نکلتے ہیں، جن کی تعداد 17 ہے، 17 ہے، یعنی مخارج، حروف تہجی کے مخارج 17 ہے، حروف تہجی 29 ہے، اور ان کے نکلنے کی جگہ وہ ہے 17 ہے۔ آسان ہے یاد رکھنا، مشکل نہیں ہے، جیسے آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا کہ حروف تہجی 29 ہے، اور ان کو جو نکالتے ہیں، جہاں سے یہ لوگ نکلتے ہیں یا جگہ ہے جو مخرج ہے ان کا، وہ 17 ہے۔ آئیے اس میں سے کچھ ہم آپ کے سامنے تصویر کی شکل میں پیش کریں گے، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح یہ حروف جو ہے نکلتے ہیں۔ جو لوگ حاضر ہو رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی آواز جو ہے بند رکھیں۔ یاد رکھیں کہ بہت آسان ہے قاعدہ کو پڑھنا اور پڑھانا، اور یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، بشرط ہے کہ ہماری نیت خالص ہو اور ہم پڑھنا چاہتے ہو اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہو، تو اسی صورت میں یہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے، بشرط ہے کہ صبر کے ساتھ ہم رہیں اور کوشش کرتے رہیں تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ تو یہ ایک تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، ایک تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ آپ دیکھیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ حروف تہجی کے مخارج 17 ہیں، تو یہ آپ کا اور میرا منہ جس کو اللہ نے بنایا ہے، یہ حلق آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زبان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہاں سے آپ غور کریں تو اس شکل کے اندر بتایا جا رہا ہے
کہ تا دال قا. اسی طرح یہاں نیچے دیکھیں ثا ذال ظا. اس کے نیچے دیکھیں سین زا صاد. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں تیر بتائی گئی ہے کہاں سے یہ نکلتے ہیں, کہاں سے یہ نکلتے ہیں. را نون لام. آپ کی یہ جو زبان ہے, زبان کا پہلا حصہ را را, جیسے عام طور پہ بچے جب کھیلتے ہیں تو گاڑی چلاتے ہیں وہ آواز نکالتے ہیں, اسی طرح را نون نون لام. آپ کے زبان کا پہلا حصہ اوپر تالو کے, تالو جو اوپر یہ والا حصہ جہاں لگتا ہے تو وہاں سے نکلتا ہے را نون لام. صرف یہ تصویر آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے, سمجھایا جا رہا ہے. اس کو پریکٹس کرنے کے لیے آسان طریقہ, اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کوئی بھی حرف ادا کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر جزم لگا دیں. مثال کے طور پر را لے لیتے ہیں ہم لوگ, را پر جزم لگا دیے, اس سے پہلے الف, الف پہ زبر لگا دیں تو وہ حمزہ بن جائے گا. اب حمزہ را زبر ہم پڑھتے ہیں تو ار, آپ دیکھیں کہ آپ کی زبان کہاں لگ رہی ہے جا کر. حمزہ را زبر ار, تو خود بخود وہ زبان و مخرج کی جگہ پر چلی جائے گی. اسی طرح نون کو پڑھیں, حمزہ نون زبر ان, حمزہ نون زبر ان, ان آپ کی زبان آپ کے یہ اوپر والے حصے پہ جا کے لگ رہی ہے. اس کے نام ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے. لام, لام پر آپ دیکھیں جزم لگا دیں اور پڑھیں حمزہ لام زبر ال, ال زبان کہیں اور نہیں جائے گی, جو مخرج ہے وہیں پر جا کے لگے گی. تو ار ان ال. اسی طرح اب تا دال تو پر غور کریں, حمزہ تا زبر ات, ات تو آپ کی زبان سامنے والے دانتوں کے نیچے والے حصے پہ لگے ات, ات. اس کے بعد دال کو اگر پڑھیں حمزہ دال زبر اد, اد اد. حمزہ تو زبر اط, اط. یہ ایک طریقہ ہے حروف کو جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے صحیح طریقے سے, یہ اگر اس طرح اس کی مشق کریں, پریکٹس کریں تو بڑی آسانی سے انشاءاللہ تلفظ صحیح ہو جائے گا, مخارج صحیح نکلیں گے. اسی طرح دیکھیں سا, سا کے لیے دیکھیں آپ غور کریں تو حمزہ سا زبر اس, حمزہ سا زبر اس. زال, حمزہ زال زبر از. ضا, حمزہ ضا زبر از. یہ جو 17 مخارج ہے اس میں سے ہم یہاں کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, پورے انشاءاللہ تفصیل سے پیش کریں گے. تو یہ ایک طریقہ کار آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے, جتنی آپ اس پر محنت کریں گے, مشق کریں گے, بڑی آسانی سے انشاءاللہ تلفظ آپ کا ادا ہوگا. سین, حمزہ سین زبر اس, حمزہ سین زبر اس. حمزہ زا زبر از, حمزہ صاد زبر اس. یہ وہ حروف جن کو پڑھنے کا طریقہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پر قاف, آپ دیکھیں قاف, قاف کہاں سے نکل رہا ہے, میرا اور آپ کا حلق جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں سے ایک اوپر والا جو حصہ قاف, قاف. اس کو پڑھنے کا طریقہ حمزہ قاف زبر اق, اق, ٹھیک ہے. اسی طرح کاف, اس سے تھوڑا پہلے اس کا مخرج ہے. میں اس کے بہت سارے نام ہیں, دانتوں کے نام, زبان کے نام, حلق کا نام انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا وقت کے ساتھ. ابھی آسان طریقے سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے, نکالنے کا طریقہ کیا ہے. حمزہ کاف زبر اک, حمزہ کاف زبر اک. اسی طرح جیم اج, اج زبان کا جو آپ کا یہ درمیانی حصہ ہے اوپر اٹھ رہا ہے اور یہ حرف ادا ہو رہا ہے اج. حمزہ جیم زبر اج. حمزہ شین زبر اش, حمزہ یا زبر آئی. جیم شین یا یہ ایک جگہ سے آپ کو نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تھوڑا سا آگے پیچھے. اسی طرح ضاد, ضاد, ضاد جو ہے یہ آپ کے زبان کا کنارہ جب جا کے لگتا ہے, اکثر لوگ ضاد اور ضا میں غلطی کرتے ہیں, تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کس طرح اس کو ادا کرنا ہے. تو آج جو ہم کو سمجھنا ہے آج کے اس سبق میں کہ حروف تہجی کے 17 مخارج ہے, 17 مخارج ہے, جو 17 جگہ ایسی ہے ہمارے منہ کے اندر جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں یا نکالے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں اور سے اگر ہم نکالتے ہیں تو اس کا مخرج
ادا نہیں ہوگا، یعنی اس کا حق ادا نہیں ہوگا اور تلفظ مکمل نہیں ہوگا. اور جب تلفظ مکمل نہیں ہوگا تو ممکن ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی، اور غلطی ہوگی تو ہم گناہ گار ہوں گے تلاوت میں. لہذا اس پہ ہم کو توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اسی طرح اور کچھ میں آپ کے سامنے تصاویر رکھتا ہوں جس سے آپ کو اور آسانی سے اس بات کا علم ہوگا کہ کس طرح یہ حروف نکلتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے، ابھی ہم نے پڑھا تھا، کچھ منٹ ہمارے سامنے باقی ہیں، تو انشاءاللہ اس کی اور تفصیل آپ کے سامنے آتے رہے گی وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہاں پر دیکھیں حمزہ یا واو جو ہم نے پہلے لکھا تھا حروف مدہ کی شکل میں، حمزہ آپ یہاں پہ دیکھیں الف، الف سے پہلے زبر ہے، حمزہ زبر، حمزہ الف زبر آ ہم پڑھتے ہیں، حمزہ یا زیر ای پڑھتے ہیں، حمزہ واو پیش او پڑھتے ہیں. جب آ ای او پڑھتے ہیں تو منہ کا جو خالی حصہ ہوتا ہے، یہ نظر جو آ رہا ہے آپ کو، آپ پڑھ کے دیکھیں، حمزہ الف زبر آ یا با الف زبر با بھی پڑھیں، آپ با الف زبر با پڑھے تو منہ کا خالی حصہ. حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، اس طرح پورے حرف تہجی کے ساتھ آپ جڑاتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مخرج جو ہے اجوف، اس کو کہتے ہیں خالی حصہ، پیٹ کا جو خالی حصہ نیچے آتا ہے ویسے زبان کا خالی حصہ جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں الف یا واو. اس طرح انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پورے حرف تہجی کے جو 17 مخارج ہے وہ آپ کے سامنے فردن فردن رکھے جائیں گے. یہاں پر مختصر طور پر یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے حرف تہجی کے مخارج ہوتے ہیں. حرف تہجی کے آج ہم نے سیکھا کہ 17 مخارج ہیں. تو یہ کچھ تصاویر آپ کے سامنے آئی ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ حرف تہجی کے مخارج کتنا ہے. آج کے اس موضوع سے ہم نے بات کی. 1 منٹ ہمارا باقی ہے، میں دوہرا دوں، جس کسی کو بھی سوال کرنا ہو وہ واٹس ایپ پہ سوال کر سکتا ہے 9100037367 9100037367 اور 8 368 پہ آپ کریں، ڈائریکٹلی آپ سے انشاءاللہ رابطہ ہوگا اور جو بھی ڈاؤٹ ہوں گے، جو بھی سوال ہوں گے، آپ کو اس کی وضاحت کی جائے گی. اس چیز کو آپ عام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ کی تجوید کی کلاس میں. جب تک کے لیے میں آپ سے الوداع ہوتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.